مذاہب عالم کا مطالعہ مسلمانوں کے ہاں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں جامعۃ الازہر ہو یا یونیورسٹی آف شارجہ ہے، اور اسی طرح سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک میں جیسے مسلم دنیا ملیشیا، مصر، شام، ایران، ان میں بھی تقابل ادیان پر باقاعدہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور مطالعہ مذاہب پر باقاعدہ طور پر کام کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ اسلام، کتب سیرت اور فقہائے کرام کے اقوال کے تمام اس پر موجود ہیں۔ اس پر بہت سا کام جو کہ عربک میں ہوا، انگلش میں ہوا، اردو میں ہوا، ان تمام سے استفادہ کرتے ہوئے جو گیپ تھا اس کو پر کرنے کی کوشش کی۔ عربک کے اندر جو بہت سے کام ہوئے جن میں الاقلیات المسلمہ فی العالم، اسی طرح الاقلیات الدینیہ والحل الاسلامی، ان کتب کے اندر باقاعدہ طور پر مائنورٹیز کے رائٹس اور حقوق کے حوالے سے بات کی گئی اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ممالک میں ریاست اسلامیہ میں موجود جو غیر مسلم مائنورٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی، جیسے الاقلیات غیر المسلمہ فی المجتمع المسلم الدکتور عبدالحی یوسف عبدالحری اس کے اندر لکھتے ہیں وَهَلْ وُجُودُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَعُولُ دُونَ رُجُوعِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ دِينِهِمْ تَطْبِيقُهُمْ شَرِيعَةَ رَبِّهِمْ، کیا غیر مسلموں کی موجودگی مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف لوٹنے اور اپنے رب کے قانون کو لاگو کرنے سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مائنورٹیز کو ہم رائٹس دیں تو اس سے دین اسلام اور شریعت پر کوئی بھی زچ نہیں پڑتی، اور دین اسلام تو بلکہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ اس پر بہت سے باقاعدہ طور پر کتب لکھی گئی۔ اس کے علاوہ انگلش کے اندر پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ ایتھنک مائنورٹیز، اس بک کے اندر یہ بتایا گیا کہ اقلیتی برادری کے کیا کیا مسائل ہیں، اور خاص طور پر اس بک میں چائنیز جو اوورسیز تھے، ملیشیا، انڈونیشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے لوگوں کو جو مائنورٹیز کے پرابلم تھے اس کو ذکر کیا۔ اس کتاب سے یہ استفادہ کیا گیا کہ مائنورٹیز کو جہاں اکثریتی معاملات ہوتے ہیں اس میں کیا کیا پرابلم ہوتی ہے اور دین اسلام سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا کیسے حل پیش کرتا ہے، یہاں سے بھی استفادہ کیا۔ اسی طرح 2 کالجز فار وومن اینڈ مائنورٹیز، اسی طرح مسلم مائنورٹی، کرسچن سٹیزن ان اسلامک اسٹیٹ، ان تمام بک سے جو ہمیں مائنورٹیز کے حوالے سے عالمی سطح کی پرابلم تھی اس کو اس تھیسس کے اندر ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیجنڈز آف جیوز باقاعدہ طور پر یہودیت کی تعلیم کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے مراعات کے تصورات تھے اس بک سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو شامل کیا۔ اردو کتاب کے اندر بہت سی کتب جس میں سید جلال الدین عمری کی غیر مسلموں سے تعلقات، اسی طرح اقلیت کے حقوق اور مغرب، جہاد اور مزاحمت اور بغاوت، یہ کتابیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور اقلیتوں کے حقوق ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب اور دیگر اسی طرح کی کتب سے استفادہ کیا۔ لیکن تمام کتابوں کو جب مطالعہ کیا تو ان تمام میں تحقیقی مواد یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کو کیا حقوق اور مراد دیے گئے، لیکن یہ حصہ کہیں بھی نہیں تھا کہ غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو کیا مراد دی گئی۔ یہ ایک ایسا گیپ تھا جو اس تھیسس کے اندر میں نے مکمل کرنے کی کوشش کی کہ غیر مسلم کی جو بکس ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا کیا مارجن ہے، اور کیا ان مارجن کو آج کے اس معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا ہمارے درمیان جو ایک خلیج پیدا کر دی گئی اس کی کیا آخر وجہ۔ اس گیپ کو پر کرنے کے لیے دوسری جہت سے غیر مسلموں کی طرف سے جو مسلمانوں کو حقوق و مراد دیے گئے اس پر خاص طور پہ اس تھیسس میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام لٹریچر ریویو میں ہوا اس سے بہت سے مقاصد جو ہیں وہ تحقیق کے مکمل ہوئے۔ مذاہب عالم کے باہمی ربط سے عالمی طور پر جو حالات پیدا ہوئے، بقائے انسانی پر اس کے اثرات کیا ہیں، ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا گیا، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ اس مذہبی کشمکش میں جو بین المذاہب امر عالم کو تہو بالا کر دیا گیا ہے، اس کے اسباب کیا تھے، یہ اس تھیسس کا اور ریسرچ کا مقصد تھا۔ دیگر مذاہب اور اسلام کے درمیان جو تناؤ اور کشمکش کا معاملہ ہے
اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس کی جزیات اور کلیات پر دلائل سے بات کرنا مقصود تھا۔ مذاہب عالم کے درمیان اس بحران میں سیرت طیبہ کا کیا کردار ہے، اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ریسرچ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ باہمی مراعات سے مخالفت کا خاتمہ کیسے ہو، یہ تمام کی تمام جو وجوہات تھی اس کا مقصد در حقیقت اس ریسرچ کا یہ ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں۔ اس میں جو تحقیقی سوالات مرتب کیے گئے وہ 5 ہیں، جس میں پہلا بیسک کوشچن ہے، بنیادی سوال، اور باقی سبسیڈری یعنی ضمنی کوشچن بنائے گئے۔ سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا گیا، کیا دین اسلام اور مذاہب عالم کے مابین رعایات و مراعات کا تصور قائم ہے؟ سب سے پہلے یہ بات کی گئی، کیا واقعی مراعات کا تصور ہے، اور کیا دیگر مذاہب دین اسلام کی دی گئی مراعات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلامک آئیڈینٹی کو مسترد نہیں کر رہے؟ اسلام تو خود مراعات دے رہا ہے، اسلام تو مارجن دیتا ہے، اسلام تو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اسلام تو پریویلیجز کی بات کرتا ہے۔ تو پھر اگر اسلام کا یہ والا پہلو صرف نظر کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ کسی کے لیے مارجن نہیں رکھتے، تو یہ ایک پہلا سوال تھا جس کی بنیاد پر یہ تحقیقی کام کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ دیگر مذاہب کی طرف سے دین اسلام کو مراعات دینے کی نوعیت کیا ہے؟ اگر دیگر مذاہب کی طرف سے مراعات ملے گی تو اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ اس کے اوپر تفصیلی بات دلائل کے ساتھ کی گئی۔ پھر یہ کوشچن کیا گیا کہ مراعات کی عدم فراہمی سے جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اس تناؤ کو ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ تناؤ بہت سا آپس میں پیدا اور دونوں طرف سے خرید ہے کہ یہ اس کو مارجن نہیں دے رہے، تو اس کو سیرت طیبہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش۔ اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ دین اسلام احترام انسانیت کی بنیاد پر ایسا معاشرتی مربوط نظام فراہم کرتا ہے جو مراعات کی فراہمی کو ممکن بنائے، اور یقیناً ایسا معاشرتی انٹرنیشنل سسٹم اسلام کے پاس موجود ہے جو عالمی سماجی نظام کو متاثر کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو کامن باتوں پہ ایک کر سکتا ہے۔ اگر مراعات فراہم کی جائے تو سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ ان کی بنیادیں فراہم کرنے کے حوالے سے ان سوالات پر ہم نے تحقیق کی، اور وہ بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے جو تحقیق کا طریقہ کار اپنایا گیا، اسلامی نقطہ نظر میں تحقیق کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تحقیق اصل میں حقیقت بیان کرنے کا فن اور طلب حق اور سچائی کی تلاش اور قوت ارادی کا نام ہے۔ اسلامی اصول تحقیق کی بنیاد عقل پہ بھی ہے اور وحی پر بھی ہے۔ اسلامی اصول تحقیق میں ریسرچر نسل در نسل کے تجرباتی عمل سے جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہے اس کی بنیاد پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو ہیومینٹیز ڈسپلن والے ہیں ان کے ہاں تحقیقی طریقہ کار کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ میں جو کیفیاتی یا اوصافی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے نیریٹو میتھڈ بیانیہ طرز حقیقت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعبیرات کا تجزیہ ہرمینیٹکس ریسرچ میتھڈالوجی کے طور پر اس مقالہ میں کیا گیا۔ یہ جو تحقیقی طریقہ کار اس میتھڈالوجی کو ہم نے یوز کیا، ہرمینیٹک ریسرچ میں تعبیر و تشریح اور وضاحت کو سائنسی طریقے تحقیق سے حل کرنا ہوتا ہے، یعنی تجرباتی اور عکاسی طریقے تحقیق کا مقصد بنیادی تجربے کو معنی کی روشنی میں لانا ہے، اور اسی بنیاد پر ہرمینیٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر مختلف اقوال کے پیش نظر اس مقالہ کے اندر اس تحقیق کو اس انداز میں پریکٹیکلی کیا گیا کہ ہرمینیٹکس طریقے تحقیق جو سوشل سائنسز کے جملہ تحقیقی مقالہ جات کے لیے اسلامیات میں خصوصاً استعمال کی جاتی ہے، اس مقالے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیگر مذاہب کو دی گئی مراعات، بین المذاہب، مذہبی ادب، لٹریچر، ٹیکسٹ میں جو مذکورہ مراعات تھی، ان پریویلیجز کی تفہیمات، ان مراعات کے قرائن سے متعلق مذہبی کتب میں ذکر کردہ مذاہب کی مقدس شخصیات، ان کے اقوال اور افعال اور باہمی جو معاملات کے چھپے ہوئے رموز و اسرار تھے، اس کے مطابق ہم نے ہرمینیٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے ذریعے
اس تحقیق کو مکمل کیا۔ تحقیق کے دوران قرآن مجید، احادیث مبارکہ، بائبل میں ورسز، الفاظ کے معنی اور مفاہیم کی وضاحت اور تشریح و تعبیر کی گئی۔ ہرمیٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے طریقے کے مطابق ان قواعد کی روشنی میں اسلام اور دیگر مذاہب کی مذہبی شخصیات کے اقوال فرمودات کے جو متون ہیں ان کے مفاہیم کو بہاؤ اور ربط کی صورت دیتے ہوئے بار بار پڑھا گیا۔ کتب اسلام اور دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ان کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے قرآن مجید کے مکی اور مدنی مخاطبین اور غیر مسلموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دعوت و تبلیغ، اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ ہرمیٹک ریسرچ میتھڈالوجی کی انٹرپریٹیشن کے 3 مراتب پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف مفکرین کے ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ ہرمیٹک ریسرچ میتھڈالوجی میں ایلو کوچی کہتا ہے کہ ہر آیت اپنی تشریح خود کرتی ہے، وہ اپنے اندر معنی اور تشریح رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کے اندر نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ورس کو پڑھنے کے بعد مفکر اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ پہلے قول میں یہ کہا گیا کہ ورس بائبل کی، قرآن کی، حدیث کی وہ اپنے معنی خود کرتی ہے۔ دوسرا قول اس میں کہا گیا کہ مفکر اپنی تشریح خود کرتا ہے، اگرچہ اس کی تشریح بذات خود بامعنی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو قول ہے ایکسپلیکوسیو کا، اس کے مطابق مفکر جو تفسیر کرتا ہے اس تشریح کے اور معنی ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح جی اس طرح ریسرچ میتھڈالوجی میں جی یہ اس میں سرکل بھی یوز کیا ہے، تمام کے تمام سرکل کے بعد ہم فائنڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ مذکورہ تحقیق سے جو نتائج حاصل ہوئے اس میں سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہوئی کہ بین المذاہب احترام انسانیت اور عظمت انسان کے صریح احکام موجود ہیں۔ اگر مذاہب عالم کے ان احکامات کو عملی طور پر نافذ کیا جائے تو ایک پرامن معاشرہ مارتے وجود میں آ سکتا ہے، اور جو کہ آج کے اس دور کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت اور سیرت طیبہ کی تعلیمات میں رواداری، بین المذاہب کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام کا وسیع نظر بین المذاہب مراعات کی فراہمی کا پروگرام بین الاقوام اور ملل اجاگر کرنے کے لیے بہت سے ثمرات اور فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلم مغرب تعلقات میں بہتری کے لیے ماضی میں جو کوشش کی گئی ان کو عملی جامہ پہنا کر OIC جیسی نمائندہ جماعت اور ادارے کو فعال کر کے اقوام عالم کو باہم مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ بین المذاہب اختلافات کو مکالمات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ مکالمہ اور ڈائلاگ ایک بہترین صورت ہے جس سے باہمی افتراق اور انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام احترام انسانیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عظمت انسان کے تصورات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اس ریسرچ سے فائنڈنگ ہمیں حاصل ہوئی کہ دین اسلام جہاں بہت سے مذاہب کے لیے مراعات اور رعایات کے تصور رکھتا ہے، اسی طرح دیگر مذاہب کے مذہبی لٹریچر میں بھی مراعات کے تصور موجود ہیں، وہ عزت نفس کے اعتبار سے ہوں یا اسی طرح انسانیت کے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ اس تحقیق سے عالمی سماجی نظام اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیا کے اندر بین المذاہب مقالے اور مسائل کی فضا پیدا کرنے کے حوالے سے ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوئی، جیسے کہ اس کے کنکلوژن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاست میں بسنے والے افراد کے مابین حقوق و مراعات کا خیال رکھنا اور بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے مراعات کی فراہمی یقینی بنانا یہ ریاست کا اولین فریضہ ہے۔ مراعات کے لفظ سے جان بین کے معنی مطابق ہوتے ہیں اور خیر سگالی اور خیر خواہی کے جذبات باہمی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی کنکلوژن سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ سیرت طیبہ کے تناظر میں مختلف مذاہب و ادیان کے حامل عوام میں مشترکہ تعلیمات کی بنیاد پر مراعات کے تصور کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی خالصۃ الاقدار کو برقرار رکھا اور رسوم فاسدہ اور تاریخ شدہ امور کو باطل قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی کسی نہ کسی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مراعات کے پہلو کو پیش نظر رکھا۔ اور اسی طرح فیوچر پرسپیکٹو میں اس تحقیق سے مستقبل میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جیسے دیگر مذاہب کو مراعات کی فراہمی کے حوالے سے اشکالات حل ہونے سے مخلوق میں الخلق عیال اللہ کے اعتبار سے روابط پیدا ہو گئے۔ ہر مذہب اپنے مذہبی لٹریچر سے استفادہ کرتے ہوئے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مراد کی فراہمی میں مذہب و مسلک کے امتیازات سے ہٹ کر باہمی تعلق کو فروغ دے کر راہ ہموار کر سکتا ہے، اور کسی ریاست میں بسنے والے افراد کو ایک انسانی ہمدردی اور احترام انسانیت کے تصور سے جوڑ کر باہمی خلفشات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس تحقیق کو اور اس میں کیے گئے اور لکھے گئے جو جملے ہیں اسے اپنی بات میں قبول